السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملائکہ یعنی فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار، اطاعت شعار اور خدا تعالیٰ کے پورے مطیع و فرما بردار، بڑی عزت و کرامت والے اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، معصوم ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، JSSR اسلام چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں کہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے فرشتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی ان کی غذا ہے، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسا ہمارے لیے ہمارا لباس۔ ہاں، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو ہیں۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں اور کروڑوں آدمی مل کر بھی انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ بعض کے ذمے انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسانی میں تصرف کرنا، کسی کے متعلق خدا اور رسول کا ذکر کرنے والوں کی محفلیں تلاش کرنا اور ان میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کا نام بنام صلاۃ و سلام پہنچانا۔ بعض فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جن کو کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں۔ آدمی جو کچھ زبان سے بولتا یا جو کام کرتا ہے وہ اس کو قلم بند کرتے جاتے ہیں، اور یہی نامہ اعمال کی صورت میں کل بروز قیامت پیش کیے جائیں گے۔ بعض فرشتے اس کام پر متعین ہیں کہ وہ بندگان خدا کو تمام گناہوں سے آگاہ کریں اور گناہ و نافرمانی میں مبتلا ہونے سے روکیں، اور صرف وہ گناہوں سے بچاتے ہی نہیں بلکہ نیک کاموں کی طرف ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ بعض فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر متعین ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر، اور دونوں کو نکیرین کہتے ہیں۔ ان کی شکل بڑی ہیبت ناک ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ ہر ایک فرشتے کا جدا گانا کام متعین ہے، اور وہ جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا، یا اس کے بتانے سے اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ البتہ حدیث کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے، ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کلام، اچھا کلام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ ان کے مرتبوں کے لحاظ سے ان کے منصب بھی ہیں، البتہ 4 فرشتے بڑی عظمت والے اور بہت مشہور ہیں، اور یہ سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کو سور پھونکیں گے۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے
ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جسے خدا تعالیٰ کے پیغمبر انہیں دیکھتے تھے جیسے، اور ان سے کلام بھی فرماتے تھے۔ ہاں، موت کے وقت رحمت کے فرشتے مسلمان کو اور عذاب کے فرشتے کافر کو نظر آ جاتے ہیں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن وغیرہ کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ملک الموت یا اسرائیل آ گیا، یہ قریب کلمہ کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں